یا سیدی عبد الغفور اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ یا سیدی سوال یہ عرض ہے، مصیبت اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ دعاؤں کی خصوصی بجائے آزمائشوں میں گھرا ہوا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اس سے نکالے آزمائشوں سے اور عافیت نصیب کرے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جو مجھے حدیث پاک جو یاد ہے اپنے یاد سے عرض کر رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھو تو اللہ پاک جو مصیبتیں ان میں سے جن کو چاہے گا ان سے تمہیں نجات دے گا۔ اور ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کوئی تو بلا، ساری اچھی باتیں تو میں نے آپ سے ہی سیکھی ہیں۔ حضرت علی نے عرض کیا تھا اس پر، یہ اگر وہ روایت مل گئی تو ایز اٹ از بیان کر دیتا ہوں کہ کئی ساروں الفاظ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس میں واو ہے یعنی یہ پھر ہم یہ دیکھ کر بتائیں گے۔ تو یہ پڑھنا مصیبت پریشانی، پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم پیش آتا تو آپ اس طرح بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی ایک دعا ہے غم دور ہونے کی۔ اور نماز سے بھی غم دور ہوتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہیں سفر پہ تھے تو آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے وفات پا گئے، تو آپ گھوڑے سے اتر آئے یا کوئی مطلب اسی ترکیب فرمائی، رکے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا کہ میں نے قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کیا ہے، مجھے غم پہنچا، میرے بیٹے کا صدمہ تو ذرا پہنچتا ہے، تو میں نے نماز سے مدد چاہی۔ یہ ہم تو مدد ہو واویلا مچاتے ہیں، نماز کا تو فرض بھی چلے جاتے ہیں جب مصیبت آتی ہے۔ یعنی کسی کا میت ہو جائے گی نا تو اس کو زیادہ نیکی کرنی چاہیے، لیکن میت ہو جاتی ہے نا تو فرض نمازیں بھی بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، جیسے ہڑا اڑی اور مصروفیت ان کی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس وقت تو زیادہ نماز ہونی چاہیے ایسے موقع پر، کہ عبرت ہے کہ جس طرح یہ چلے گیا تو میری باری بھی تو پیچھے لگی ہوئی ہے نا، بچنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ صلو علی الغریب صلی اللہ علی محمد اللہ علیہ وسلم۔ مصیبت آزمائش ان میں آپس میں کوئی فرق، بعض اوقات کسی پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں آزمائش بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی یہ عذاب سزا کی صورت ہے، تو آدمی پر جو تکلیف آئے تو اس کو کیا سمجھے اپنے لیے؟ اب اس میں تو یہ نا کہ بعض اوقات تو لفظ کا ہی فرق ہوتا ہے، معنی اسی میں وہ ایک ہی معنی میں آتے ہیں، آزمائش آ گئی ہے، تکلیف ہو گئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، بیماری میں بھی بولیں گے آزمائش ہو گئی ہے۔ تو اب وہ جیسا موقع ویسے ایک لفظ کے یوں بھی کئی معنی تو ہوتے ہی ہیں، اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اب رہا یہ کہ اس کو یہ سزا ہے یا امتحان یعنی آزمائش، اب ان معنوں پر ہے۔ اب یہ فائنل کرنا تو ظاہر ہے کہ 100% تو فائنل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ وہ ہے، اس کا بیچ میں کچھ بیان تو ہوا تھا، یہ جیسے فتول غیب غوث پاک کی کتاب اور اس کی شرح میں اس طرح کا مضمون ہے کہ مصیبت یا تو گناہ پر سزا کے طور پر ہوتی ہے یا گناہ کو مٹانے اور اس کے کفارے کے طور پر وہ آتی ہے، اور یا درجات کی بلندی کے لیے۔ اب اس کی کچھ علامات ہیں، جیسے کہ اگر بطور سزا اس کو ہوتی ہے نا تو یہ بندہ جو ہے یہ گیلا شکوا کرتا نظر آئے گا، بک بک کرتا نظر آئے گا، تو یہ اس کی ایک علامت ہے
کہ یہ مطلب اس کو سزا مل رہی ہے، ہم طے نہیں کریں گے کہ واقعی اس کو سزا مل رہی ہے، اس نے یہ وڑا وڑی کر رہا ہے اور اپنی مصیبت کے رونے رو رہا ہے. یہ خود بندے کو غور کرنا ہے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں یار، مجھے صبر کرنا چاہیے. اور اگر وہ گناہ مٹانے کا ذریعہ ہے وہ مصیبت جو اس کو ملی ہے، تو صبر، بلکہ صبر جمیل اس کو یعنی کہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ مطلب صبر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. تو یہ لوگوں کو بولتا نہیں پھرے گا بلا ضرورت، اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے گا، اس کے احکامات کی پابندی فرما برداری کا سلسلہ وہ رکھے گا، اور اس پر یہ وہ اپنے دل میں غم نہیں بٹھا لے گا. اور بعض نیک بندے ہوتے ہیں ان پر بھی مصیبت آتی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی پیش آئی، تو یہ ان کے لیے درجات بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، گریڈز اپ کرنے کے لیے. تو یہ عام جیسے مسلمانوں پر بھی آتی ہیں، وہ درجات کی بلندی کے لیے بعض اوقات ہوتی ہیں. تو اس کی علامت نشانی ہے کہ وہ بس اس کا ذہن ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کیا میں اپنے رب سے راضی ہوں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں. تو اللہ پاک ہمیں اپنی رضا پر راضی رکھنے والا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.